اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا فتنے کا آئے گا کہ تم فتنوں میں جھانک کر بھی نہ دیکھنا۔ اچھا، میں اس حدیث پہ بڑا غور کر رہا تھا کہ کون بیوقوف آدمی ہوگا اسے پتہ چل جائے کہ یہ ایک فتنہ ہے اور وہ پھر بھی جا کر اس فتنے میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، میں نے اس حدیث کو آج کے حالات اور جو ہمارا پورا منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں۔ دیکھیں، آج کے زمانے میں جو بہت بڑے بڑے فتنے ہیں ان فتنوں میں ایک فتنہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کا بہت مثبت استعمال بھی ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن بے شمار مواقعوں پر ہم ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو ہمارے دیکھنے کی نہیں، وہ فتنہ ہیں، اور بعض اوقات ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو جا کے بار بار ٹچ کریں اور دیکھیں، تو یہی فتنے کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ یعنی فتنہ کوئی فزیکل بھی ہو سکتا ہے، وہ فتنہ ورچوئل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فتنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو فتنے کی جو بھی صورت ہو جس میں آپ کو لگے کہ آپ کے پیر ڈگمگا سکتے ہیں، جس میں آپ کو لگے کہ آپ اللہ کی حدود کی وائلیشن کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرد آپ کو میسج کرتا ہے اور اس فرد کے میسیجز جو ہیں وہ آپ کو غلط راستے پر لے کر جا سکتے ہیں، ایسے فرد کے میسج کو بھی چیک کرنا فتنے میں جھانکنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلانی ویب سائٹ خطرناک ہے، کہ اس ویب سائٹ پر جانے کے نتیجے میں وہ ایک گرے زون ہے کہ آپ ایک خطرناک لائن کو کراس کر سکتے ہیں، تو وہاں جا کر اس ویب سائٹ کو ٹچ کرنا یہ فتنے میں جھانکنا ہے۔ تو اسی لیے مومن گرے زون سے بھی دور رہتا ہے، گرے زون سے، کہ جو چیزیں انسان کو بڑے فتنے کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس حدیث کی جو انٹرپریٹیشن آج کے زمانے میں ہے کہ ان فتنوں کی طرف یہ انسان کا دل چاہتا ہے، انکلائن کرتا ہے، نہیں میں تو بڑا مضبوط ہوں، میں صرف وہاں جا کے یہ دیکھوں گا اور اس کے بعد نکل جاؤں گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو شیطان جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو کس طریقے سے ورغلائے گا اور آپ سے کون سی غلطی کرا دے گا۔ لہٰذا ایسی وہ تمام چیزیں جو اللہ کی اطاعت سے آپ کو باہر کر دیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دیں، ان کی طرف قدم بڑھانا، ان کی طرف بڑھنا، انہیں دیکھنا اس حدیث کے معنی میں جھانکنے کے مترادف ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔